السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج تقریباً 1 مہینے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ مکمل کتاب کو اپلوڈ کیا جا سکے۔ تو عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم فعل مضارع مؤکد بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ کے احکام پڑھیں گے، اور اس سبق میں نون ثقیلہ کے ماقبل کا اعراب بیان کیا جائے گا کہ فعل مضارع مؤکد بنون تاکید ثقیلہ میں ماقبل نون تاکید ثقیلہ کا اعراب کیا ہوتا ہے، یعنی نون ثقیلہ سے جو پہلے والا حرف ہے اس کا اعراب کیا ہوگا۔ تو عبارت اور ترجمہ کرنے سے پہلے میں خلاصتاً اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ نون تاکید ثقیلہ کے ماقبل کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ تو نون ثقیلہ کا ماقبل پانچ مرفوع صیغوں میں کون کون سے؟ واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب اور واحد و جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں میں نون ثقیلہ کا ماقبل حرف مفتوح ہوتا ہے، جیسے لیضربن۔ اور ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ کا ماقبل مکسور ہوتا ہے، جیسے لا تضربن۔ اور 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر میں مضموم ہوتا ہے، جیسے لا یضربن۔ اور 6 صیغے 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے، ان میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے، اور الف پر آپ جانتے ہیں کہ کوئی اعراب نہیں ہوتا، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جیسے لا یضربان۔ اب اس تفصیل کے بعد اگر آپ یہ سبق سمجھیں گے نا، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو سبق بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو یہاں مصنف علیہ رحمہ نے نون تاکید ثقیلہ کے ماقبل کا اعراب، ماقبل حرف کا اعراب 5 صورتوں میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی صورت جو بیان کی تو فرمایا اذا لاحقت النون الفعل، جب نون تاکید ثقیلہ فعل مضارع پر داخل ہو تو اب اس کی 2 صورتیں ہوں گی کہ فعل کی اسناد اس میں ظاہر کی طرف ہوگی یا اس میں ضمیر کی طرف۔ فإن كان مسندا إلى اسم ظاہر، تو اگر اس کی اسناد کسی اسم ظاہر کی طرف ہو، او الى ضمیر الواحد المذکر، یا کسی واحد مذکر کی ضمیر کی طرف ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ماقبل کا فتح آخرہ لمباشرۃ النون لہ، تو اس کے آخر کو نون لاحق ہونے کی وجہ سے فتح دیا جائے گا، تو اس کا آخر مفتوح ہوتا ہے کس وجہ سے؟ لمباشرۃ النون لہ، نون تاکید لگنے کی وجہ سے۔ ولم یحذف منہ شیء، اور اس فعل سے کسی چیز کو، کسی حرف کو حذف نہیں کیا جاتا۔ سواء کان صحیحا او معتلا، چاہے وہ فعل صحیح ہو، او معتلا یا غیر صحیح ہو، معتل ہو، یعنی کہ اگرچہ اس میں کوئی حرف علت بھی ہو پھر بھی اس سے کوئی حرف حذف نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس میں تعلیل ہوئی ہے، جیسے یہاں پر لا یسعین مصنف نے ایک مثال دی ہے، تو اس میں بھی لام کلمہ کو اس کے اصل کی طرف لوٹا دیا گیا، سعی یسعی، تو اس کے آخر میں الف ہے، الف یا سے بدلا ہوا ہے، تو اب اس کو جب نون تاکید لاحق ہوگا تو اس وقت اس الف کو اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں، لا ینصرن، یہ تو کلمہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ لا ینصرن زید، زید ضرور مدد کرے گا۔ ولا یقضین، اس مثال میں لام کلمہ یا حرف علت ہے تو اس کو حذف نہیں کیا گیا، نہ اسے بدلا گیا، بلکہ اسے اپنی اصلی حالت پر برقرار رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح لا یغزون، اس میں لام کلمہ واو ہے تو یہ بھی اسی حالت پر برقرار ہے۔ اور لا یسعین، تو اس میں بھی لام کلمہ یا ہے، لیکن نون تاکید لاحق ہونے سے پہلے یہ الف سے بدلا ہوا تھا، سعی یسعی اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن جب اس پر نون تاکید داخل ہوا تو یہ الف
واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا۔ بردی لام الفعل الی اصلھا، لام کلمہ کو اس کی اصل کی طرف لوٹا کر۔ تو سعی یسعی، یہ اس کی ماضی اور مضارع دونوں میں لام کلمہ یا یہ الف سے بدلا ہوا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ یا چاہے عین کلمہ کی جگہ ہو یا لام کلمہ کی جگہ ہو اور ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو آپ اس کو اسکرین پر دیکھیں کہ پہلے یہ اس طرح لکھا ہوا تھا سعی یسعی، نون تاکید داخل ہونے سے پہلے یسعی تھا، تو جب نون تاکید داخل ہوا تو یہ ہو گیا لیسعین، الف کو ہم نے واپس یا کی طرف لوٹا دیا اور پھر یہ لیسعین بن گیا۔ تو پیارے طلباء کرام، یہ پہلی صورت مصنف نے بیان کی کہ جس میں نون تاکید کا ما قبل حرف مفتوح ہوتا ہے۔ اب دوسری صورت بیان کر رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى ضَمِيرِ الْإِثْنَيْنِ، اور اگر فعل کی اسناد کی گئی ہو تثنیہ کی ضمیر کی طرف، مطلب کیا ہے کہ وہ صیغہ تثنیہ کا ہو، چاہے وہ مذکر کا ہو، مؤنث کا ہو، حاضر کا ہو یا غائب کا ہو، تو فرماتے ہیں فَلَمْ يُحْذَفْ أَيْضًا مِنَ الْفِعْلِ شَيْءٌ، تو یہاں بھی فعل سے کچھ حذف نہیں کیا جائے گا۔ وحذفت نون الرفع فقط نون رفع کو یعنی نون اعرابی کو حذف کیا جائے گا۔ لِطَوَالِ الْأَمْثَالِ، ایک جیسے حروف کے جمع ہو جانے کی وجہ سے، کہ ایک جیسے نون یعنی یہاں پر 3 نون جمع ہو رہے ہیں، تو اس لیے توالی امثال کی وجہ سے نون اعرابی کو حذف کر دیا جائے گا۔ تو 3 نون جمع ہونے کی وجہ سے جب نون اعرابی کو حذف کر دیا تو اب نون ثقیلہ کا ما قبل وہ الف رہ گیا، تو اب یہ جو نون ثقیلہ ہے یہ نون اعرابی کی جگہ ہوگا اور اسی سے مشابہت کی وجہ سے اسے کسرہ دیا جائے گا۔ وَقُصِرَتْ نون التوکیدی، اور نون توکید کو کسرہ دیا جائے گا تشبیہا لہا بنون الرفع، نون اعرابی سے مشابہت کی وجہ سے۔ جیسے آپ دیکھیے لَتَنْصُرَانِّ، اسی طرح لَتَنْصُرَانِّ یا زیدانی، یہ تو صحیح کی مثال ہے۔ اس کے بعد غیر صحیح معطل کی مثال ہے، جس طرح اس اوپر جو ہے نا جس ترتیب سے مثالیں آئی ہیں پہلی صورت میں، اسی طرح یہ دوسری صورت میں اسی ترتیب سے مثالیں ہیں۔ کہ دوسری مثال ہے ناقص یائی کی، وَلَتَقْضِيَانِّ وَلَتَغْزُوانِّ، یہ ناقص واوی کی مثال ہے۔ وَلَتَسْعَيَانِّ، یہ بھی ناقص یائی کی مثال ہے، لیکن اس میں جو یا ہے وہ الف سے بدلی ہوئی تھی، لیکن جب نون تاکید ثقیلہ اس پر داخل ہوا تو یہ یا واپس لوٹ آئی، تو اس لیے یہ تسعانی سے تسعیانی ہو گیا۔ تو پیارے طلباء کرام، اس دوسری صورت میں مصنف نے بیان کیا کہ اگر فعل کی اسناد یعنی وہ فعل جس پر نون تاکید داخل ہوا ہے اس کی اسناد ضمیر تثنیہ کی طرف ہو، کیونکہ اس میں تثنیہ کی ضمیر ہی فاعل ہوتی ہے، تثنیہ کی ضمیر کی طرف ہو تو وہاں پر نون تاکید کے ماقبل کا کیا اعراب ہوگا؟ ماقبل الف ہوگا، الف ساکن ہوتا ہے لہذا اس پر کوئی اعراب نہیں ہوگا، اور اس میں تبدیلی بھی کوئی نہیں آئے گی، صرف یہ کہ نون اعرابی کو حذف کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ 6 صیغوں میں نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل الف ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اس سے اگلی تیسری صورت میں مصنف بیان کر رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى وَاوِ الْجَمْعِ، تو اگر فعل کی اسناد واو جمع کی طرف ہو، اگر فعل کی اسناد واو جمع کی طرف ہو، یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہو یا جمع مذکر حاضر کا ہو، تو اب اگر فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا حُذِفَتْ نُونُ الرَّفْعِ، اگر تو وہ کلمہ صحیح ہے اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے تو صرف نون اعرابی کو حذف کر دیا جائے گا۔ حذفت نون الرفعی، نون رفع کو حذف کر دیا جائے گا۔ نون رفع سے مراد کیا ہے؟ نون اعرابی۔ وجہ اس میں بھی وہی ہے لِطَوَالِ الْأَمْثَالِ، ایک جیسے جو حروف ہیں ان کے جمع ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسری جو اس میں تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ نون اعرابی کو تو حذف کیا ہی جائے گا، ساتھ میں واو جمع کو بھی حذف کر دیا جائے گا۔ وواو الجمع
اور واو جمع کو حذف کیا جائے گا لالتقاء الساکنین، دو ساکنوں کے ملنے کی وجہ سے، دو ساکنوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے۔ نحو جیسے لتنصرن یا قوم، اے قوم تم ضرور ضرور مدد کرو گے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کلمہ کو کھول کر آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کیسے لتنصرن بنا۔ تو پہلے نون اعرابی کو حذف کیا، اس کے بعد اس کی یہ شکل بن گئی لتنصرن، تو یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہو گئے، مل گئے، ایک واو جمع اور نون تاکید کا پہلا نون، کیونکہ نون تاکید مشدد ہوتا ہے اور مشدد حرف جو ہوتا ہے وہاں وہ دو حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، تو پہلا نون ساکن ہے اور ادھر سے واو جمع جو ہے وہ ساکن ہے، اب دو ساکن اکٹھے ہوئے تو واو کو حذف کر دیا، تو اب یہ لتنصرون سے بن گیا لتنصرن۔ اب اس میں پہلے نمبر پر تو مصنف نے فرمایا کہ اگر فعل کی اسناد واو جمع کی طرف ہو تو وہ فعل صحیح ہو تو اس میں کیا تبدیلی ہوگی، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا، اور اگر وہ فعل ناقص ہو، وَكَانَتْ عَيْنُ الْفِعْلِ مَضْمُومَةً أَوْ مَكْسُورَةً، اور اس فعل کا عین کلمہ مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا، دونوں صورتوں میں حذفت ایضا لام الفعل زیادۃ علی ما تقدم، تو نون اعرابی اور واو جمع کی طرح لام کلمہ کو بھی حذف کر دیا جائے گا زیادۃ علی ما تقدم، اس محذوف پر بڑھاتے ہوئے جو پیچھے گزرا، یعنی پیچھے ذکر ہوا کہ نون اعرابی اور واو جمع کو بھی حذف کر دیا جائے گا، تو اب اس میں ان کے ساتھ ساتھ یعنی نون اعرابی اور واو جمع کے ساتھ لام کلمہ کو بھی حذف کر دیا جائے گا۔ جیسے آپ مثالوں پر غور فرمائیں، لتغزن، ٹھیک ہے، لتغزن، لتقدن، اب لتغزن کے آخر میں واو ہے، یہ ناقص واوی ہے، تو اس سے واو کو بھی حذف کر دیا، نون اعرابی بھی گیا اور واو جمع بھی گئی۔ اسی طرح لتقدن میں بھی نون اعرابی اور واو جمع کے ساتھ ساتھ یہ ناقص یائی ہے، تو اس سے لام کلمہ کو بھی حذف کر دیا۔ اس طرح جو پیچھے جو مصنف نے دو صورتیں دو حالتیں بیان کی تھی کہ فعل کا عین کلمہ مضموم ہوگا، تو مضموم کی یہ مثال ہے لتغزن، کہ یہ غزا یغزو سے ہے تو اس میں عین کلمہ مضموم ہے، اور قضا یقضی سے ہے لتقدن، تو یقضی میں عین کلمہ مکسور ہے۔ تو اس میں آگے فرما رہے ہیں بضم ما قبل النون فی الامثلۃ الثلاثۃ، نون تاکید کے ما قبل کے ضمہ کے ساتھ فی الامثلۃ الثلاثۃ تینوں مثالوں میں، للدلالۃ علی المحذوف، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ضمہ کیوں دیا جائے گا، للدلالۃ علی المحذوف، تاکہ محذوف پر دلالت ہو، محذوف کون سی چیز ہے، وہ ضمیر واو جمع، اس پر دلالت ہو، اس لیے جو ہے لام کلمہ کو بھی حذف کیا گیا، اگر حذف نہ کرتے تو پھر اعراب بدل جاتا اور ضمیر محذوف پر دلالت نہ ہوتی۔ اس سے آگے اس کی تیسری صورت ہے کہ جب فعل واو جمع کی طرف مسند ہو اور اس پر نون تاکید داخل ہو، تو اس کی تیسری صورت ہے فَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ مَفْتُوحَةً، اگر اس کا عین کلمہ مفتوح ہو، مطلب یہ ہے کہ فعل ناقص ہو اور اس کا عین کلمہ مفتوح ہو، حذفت لام الفعل فقط، تو صرف لام کلمہ کو، فعل کے لام کلمہ کو حذف کیا جائے گا، وبقیہ فتح ما قبلہا، اور ما قبل مفتوح باقی رہے گا، وحرکت واو الجمع بالضمۃ، اور واو جمع کو ضمہ کی حرکت دی جائے گی، یعنی اس صورت میں پھر واو جمع کو حذف ہی نہیں کیا جائے گا، جیسے لَتَخْشَوُنَّ، لَتَسْعَوُنَّ۔ جی پیارے طلباء کرام، یہاں تک نون تاکید ثقیلہ کے ماقبل کے اعراب کے اعتبار سے 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، اب 2 رہ گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، تو اس پر بھی ذرا توجہ فرما لیں۔ اچھا، یہ ایک لائن رہ گئی، یہ بھی ذرا دیکھ لیں، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَذْفِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی۔ مصنف نے فرمایا کہ التقاء ساکنین پر مزید کلام بھی آئے گا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، اس بحث پر مزید کلام آئے گا، فی الحذف
لالتقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کرنے کے بیان میں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کی چوتھی صورت ہے وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ حُذِفَتِ الْيَاءُ وَالنُّونُ، اور اگر فعل کی اسناد یا مخاطبہ کی طرف ہو، یعنی وہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہو، جیسے تدریبینا، تنصرینا، یہ والے صیغے، تو اس صورت میں نون تاکید کے ماقبل کیا تبدیلی آئے گی؟ حذفت الیاء والنون، یا کو بھی حذف کر دیا جائے گا یا مخاطبہ کو، اور نون اعرابی کو بھی حذف کر دیا جائے گا، جیسے لتنصرن یا بعد لتغزن لترمن، تو یا کو بھی حذف کر دیا اور نون اعرابی کو بھی حذف کر دیا، بکسری ما قبل النونی، نون تاکید ثقیلہ کے ماقبل مکسور کے ساتھ، الا اذا کان الفعل ناقصا، مگر یہ کہ جب فعل ناقص ہو، جب فعل ناقص ہو، ناقص واوی ہو یا یائی ہو، وکانت عینہ مفتوحۃ، اور اس کا عین کلمہ مفتوح ہو، فتبقى یا المخاطبۃ محرکۃ بالکسر، تو اس صورت میں یا مخاطبہ مکسور ہوگی، مع فتح ما قبلها، اور اس کا ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے آپ دیکھیں لتسعین، اب یہ فعل ناقص ہے اور اس کا عین کلمہ مفتوح ہے، سعی یسعی سے بنا ہے نا، تو اس کا عین کلمہ مفتوح ہے، تو اب اس صورت میں ہم نے کیا کیا، یا مخاطبہ کو کسرہ دیا اور اس کے ما قبل کو مفتوح کر دیا، اسی طرح لتخشین یا دعدو، تو اس میں اس پیرے میں نون ثقیلہ کے ما قبل کا جو اعراب بیان ہوا، یہ اس کی چوتھی صورت تھی جو مصنف نے بیان کی۔ اب اس کے بعد آخر میں پانچویں صورت بیان کر رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى نُونِ الْإِنَاثِ، کہ جب فعل کی اسناد نون اناث یعنی نون مؤنث کی طرف ہو، نون نسواں کی طرف ہو، جیسے یعنی کہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو، تو فرماتے ہیں زیدت الف بینہما و بین نون التوکید، تو نون توکید اور نون نسواں کے درمیان الف کو بڑھا دیا جائے گا۔ الف کو بڑھانے کے بعد کیا کریں گے، وَقُصِرَتْ نون التوکید، اور نون توکید کو کسرہ دیا جائے گا، لِوُقُوعِهَا بَعْدَ الالف، کیوں کسرہ دیا جائے گا؟ الف کے بعد آنے کی وجہ سے، الف کے بعد ہونے کی وجہ سے، تو کیا پڑھیں گے لَتَنْصُرْنَانِّ، لَتَنْصُرْنَانِّ یا نسوۃ، یہ صحیح کی مثال ہے۔ اس کے بعد معتل کی مثالیں ہیں وَلَتَسْعَيْنَانِّ وَلَتَغْزُونَانِّ وَلَتَرْمِینَانِّ، تو یہاں تک معزز طلباء کرام نون تاکید کے ما قبل کا اعراب مصنف نے 5 صورتوں میں بیان کیا۔ اس کے بعد فعل امر مؤکد بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ کا اعراب بیان کر رہے ہیں، فرمایا والامر مثل المضارع فی جمیع ذالک، اور فعل امر مؤکد کا جو اصول ہے اس کے تمام صیغوں میں فعل مضارع کی ہی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے کہ 5 مرفوع صیغوں میں نون تاکید کا ما قبل مفتوح ہوگا، ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر کا اس میں ما قبل مکسور ہوگا، اور 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر کے اس میں ما قبل مضموم ہوگا، اور 6 صیغے 4 تثنیہ کے اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے، ان میں نون ثقیلہ کے ما قبل الف ہوگا جو ہمیشہ کے ساکن رہے گا۔ یہاں پر جو مثالیں مصنف نے ذکر کی ہیں آپ وہ بھی دیکھ لیجئے، اضربن یا زید، اور اغزون، ارمین، اسعین، اور اسی طرح یہ تثنیہ کی آگے مثال ہے اضربانی یا زیدانی، اغزوانی، ارمیانی اور اسعیانی، اور اسی طرح آگے جمع کی مثال ہے اضربن یا زیدون اور اغزن، اقدن، ونحو اخشون، اسعون۔ تو مضارع کے ساتھ مصنف نے فعل امر کا بھی بیان کر دیا کہ فعل امر سیم ٹو سیم فعل مضارع ہے،
جو فعل مضارع کے احکام ہیں وہی فعل امر کے احکام ہیں۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید کوئی بات سمجھنی ہو یا آپ اس کے لیے آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب پڑھنا چاہیں یا کوئی بھی درس نظامی کی کتاب آپ پڑھنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔